ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زنجیر ٹی وی کا پروگرام وقت کی بات. پروگرام وقت کی بات میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب راجہ ولائد صاحب. راجہ ولائد صاحب کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے 60 کی دہائی میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور اس وقت سے آج تک کہیں نہ کہیں سیاست ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. انہوں نے لیفٹ پالیٹکس میں کام کیا سیاسی کارکن کے طور پہ، اور آج بھی ان کا تعارف بایاں بازو ہی ہے. ہم نے انہیں آج بلایا ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ تبصرہ کرنے کے اپنا اظہار خیال کے لیے. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. راجہ صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال پہ اگر بات کریں تو آج ہمیں نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی آپس میں متحارب ہیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ڈی ایم اور عمران خان آپس میں متحارب ہیں. تو عمران خان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان سے لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں، اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں، اور عمران خان الیکشن میں سرخرو ہو کے یہاں پہ آئے. اس الیکشن پہ بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں، لیکن آج پی ڈی ایم جو ہے نا عمران خان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے. لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں. تو آپ یہ ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں پھر بھی مجھے الجھنا پڑے گا. شاید آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. نہیں آپ بسم اللہ کھل کے بات کریں. کسی کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا. بہرحال محتاط انداز میں بات کرتے ہوئے کہ یہ میرے ملک میں پاکستان میں ہمیشہ سیاست جو ہے وہ کروائی گئی ہے، کی نہیں گئی میرے حساب سے. تو آپ کا مطلب ہے کہ عمران خان سے بھی کروائی گئی ہے اور پھر ڈھونڈ کے بندے لائے جاتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو فیلڈ میں چھوڑا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ عمران خان سے شروع ہوا ہے یا پہلے سے چلا؟ رائٹ فرام بگننگ، پہلے دن سے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو نہ تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اتنے مضبوط تھے، نہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز اس انداز میں ایگزسٹ کرتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو کانگریس 1900 کے اوائل میں ہی تشکیل پا چکی تھی. جدوجہد گراس روٹ لیول سے شروع تھی. پاکستان کی جو ہے مسلم لیگ ایک دفعہ بنی 1906 میں، پھر ختم ہوئی، پھر آ کے 1935 میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس میں کسی کی مسلم لیگ میں گرومنگ نہیں ایز اٹ از ہوئی. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے وقت مسلم لیگ کی حیثیت کیا تھی، کتنے بندے تھے، نعرے کیا تھے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلے تو آئین ہی نہیں بننے دیا گیا. آئین نہ بننے دینے کے بعد پھر باقاعدہ جب آپ نے اپنی کابینہ میں ایسے لوگوں کو ڈیفینس منسٹر کے طور پہ بٹھایا، اب اس میں کس انداز میں بٹھایا، کس کو بٹھایا، تو اس کے بعد آپ نے خود ایک سوچ دے دی کہ ہم میچور نہیں ہیں، پولیٹیشین میچور نہیں ہیں، بلکہ ہم ڈنڈے کے زور پہ رول کریں گے. کاندھا آپ کا ہوگا، سیاست ہماری ہوگی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی انحطاط نظر آ رہا ہے وہ تو پاکستان کی بنیادوں میں تھا. بالکل، میں پہلے دن سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے کانسٹیٹیوشن بننا، پولیٹیکل پارٹی کا موجود ہونا، کوئی ایم مقاصد، آپ قرارداد مقاصد کا آپ کو ضرورت پڑی. اب ذرا غور تو کریں کہ قرارداد مقاصد، وہ مقاصد جو پہلے تھے ان کو ٹوٹلی ختم کر کے ایک نئی قرارداد آپ لائے. 1940 کی قرارداد دیکھ لیں، اور یہ بعد میں آبجیکٹو یو ٹرن ہے. آج ہم یو ٹرن کی بات کرتے ہیں تو یو ٹرن اس لیے اسی وقت ہی شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ ایکچولی میں ڈھاکہ فال سے لوں گا جی کہ جب ڈھاکہ فال ہوا تو اس کے بعد یہ بچا کچا جو آپ کے پاس مغربی پاکستان جو جس کے 4 پروونسز ہیں، اس میں آپ کو مجبوراً پولیٹیکل پارٹیز کو حکومت جو ہے دینی پڑی. 4 سال دی ہے، 5 سال دی ہے، اس کے بعد اس کو ایک
اس کو آپ کہہ لیں، میں پھر یہ فکرہ کہ اسلامائزیشن کے نام پہ آپ نے اس ریاست کو ایک نیا رنگ دیا، اور ایک جو ہے مارشل لاء کے تحت سیاست میں نئی گرومنگ کی، نئے لوگ لائے گئے، اور نئے لوگ لا کے 82 میں آپ بناتے ہیں ایک پارلیمنٹ، 85 میں پہلے صوبائی حکومت 82 میں بناتے ہیں، 85 میں آپ ایک اسمبلی بناتے ہیں جس میں غیر جماعتی الیکشن کراتے ہیں۔ اس وقت بھی نفی کی گئی ہے جمہوریت کی، جمہوری اداروں کی، غیر جماعتی اسمبلی بنا کے اور ان کے ممبرز کو اپنے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے آپ نے ان کی ڈسکریشن پہ جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر رکھے، جو انتظامیہ کے ساتھ مل کے کس طریقے سے خرد برد ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں 58(2)B کہ یہ ایک سیفٹی والو ہوگا اور اس سے ہم سیف کریں گے، اس ملک کو آگے چلائیں گے اور سیاست کے اوپر ہماری گرپ رہے گی ہیجمنی اپنی قائم رکھنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ کہ آپ کا اپنا لایا ہوا محمد خان جنیجو آپ کے ساتھ نہیں چل سکا، آپ کو 58(2)B کا سہارا لے کے توڑنا پڑا۔ اس کے بعد تمام ہسٹری آپ کے پاس ہے کہ حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، کرپشن کے نام پہ یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، اور ان دونوں پارٹیوں کو اس انداز میں آگے بڑھایا گیا کہ ایک کہتا ہے دوسرے کو میں سڑکوں پہ کھینچوں گا، کوئی اس کو ٹانگ دیں گے۔ یہ سارا سلسلہ جب ان کو عقل آتی ہے، یہ 99 کے پھر ایک تبدیلی کا عمل جس کو آپ نے کر دیا کہ کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان اوبیئنس، اور ود دی کولیبریشن آف سپریم کورٹ آپ نے تمام اختیارات لے کے دوبارہ اس کو کیا اور اس کو اپنے انداز میں چلانا شروع کیا، تو ان کو سمجھ آئی کہ ہمیں مساق جمہوریت کرنا چاہیے آپس میں۔ مساق جمہوریت میں یہ تھا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں نہیں لڑیں گے کہ ہماری نسلیں ایک دوسرے کے، بلکہ سیاسی اگر کوئی لڑائی بنتی ہے کسی مطلب پارلیمنٹ کے اندر کوئی غلط لیجسلیشن ہوتی ہے، یہ جب آپ طے کر لیتے ہیں تو آپ ان کے لیے ڈسکارڈڈ لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سیاست یہاں پہ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت بیرونی جو دنیا ہے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، ادروائز یہاں پہ حکومت خفیہ ہاتھ ہی کر رہے ہیں، اور خفیہ ہاتھ میں بھی آپ نے اس میں اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں عدلیہ کو بھی آپ نے شامل کر لیا، اور اس میں کسی نہ کسی حد تک آپ نے بیوروکریسی کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، تو لیکن سیاستدانوں نے بھی غلطیاں تو کی ہیں۔ آپ نے NRO کی بات کی، تو NRO اور اس سے پہلے مساق جمہوریت کی آپ نے بات کی، مساق جمہوریت ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے وہی لوگ تھے، اس کی آنتیں نکالنے کے دعوے کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا، تو کہیں نہ کہیں ان کی تو بھی غلطیاں بھی تو ہیں نا جی۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں جو ہے وزڈم پریویل نہیں کرتی۔ NRO نیشنل ریکنسلیشن جو تھا سسٹم، یہ ٹروتھ کمیشن جو UN نے اس کا جنوبی افریقہ کے لیے قائم کیا تھا کہ اگر جنوبی افریقہ کے اندر پارتھائٹ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو کالے اور گورے کی لڑائی ہوگی، اس کو کس انداز میں سیٹل کیا جائے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن وہاں قائم کیا گیا۔ اگر وہاں پہ نیلسن منڈیلا جیسی شخصیت نہ ہوتی، آپس میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگی، یہ طے ہو گیا کہ جس کی جائیداد باقاعدہ خرید کے لی گئی ہے وہ دعوے دار نہیں ہے، جس کی قبضے میں کی گئی ہے اس کو واپس کی جائے گی۔ جہاں پہ ہوٹلوں میں لکھا تھا ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ، وہ معافی مانگے گے اوپن آ کے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا کانسیپٹ وہاں سے ابھرا تھا، اور پاکستان کے اندر کسی نے اس انداز میں اس کو لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بیچارے جنہوں نے یہ NRO کیا تھا، ایک تو ماری گئی، اور سب سے زیادہ فوائد کس نے حاصل کیے؟ اسی ادارے کے بنائے ہوئے پریشر گروپ، میں خاص طور پہ کراچی کے اندر جو بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ MQM کا چلے نام آپ نے لے لیا کہ یہ ان سب سے زیادہ فوائد انہوں نے حاصل کیے۔ اور اس میں پھر کیونکہ
سیاسی لوگ اتنے میچور نہیں تھے. میچور نہ ہونے کی وجہ سے اب کوٹ پہن کے تو وہ جو ہے میاں نواز شریف وہ کورٹ پہ پہنچ گئے. وہاں پہ وہ کیا منصور کا وہ کیا قصہ تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ اپنا منصور اعجاز والا. تو یہ ان سے غلطیاں مسلسل ہوتی رہی ہیں. لیکن جس وقت آ کے انہوں نے طے کی اس میں بھی ابھی بھی دونوں اینڈ پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اندر بات چیت بھی جاری رکھتے ہیں, باہر سیاست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا سلسلہ جاری ہے ابھی تک سیاستدانوں میں. اچھا, آپ نے بات کھول کے رکھ دی ہے. ایک طرف تو یہ تھا کہ یہ انہوں نے میاں نواز شریف کو بنایا اور خود ہی انہیں ڈسکارڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا بندہ عمران خان لے کے آئے ہیں. وہ عمران خان اب ہم جس طرح دیکھتے ہیں, جس طرح کی کارکردگی ہے عمران خان کی, جن امیدوں کے تحت لایا گیا تھا انہیں, ایک تو عوام کی امیدیں تھیں, ایک ان کو لانے والوں کی اپنی امیدیں تھیں. تو وہ نہ عوام کی امیدیں ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں ہوئی ہیں, نہ ہی وہ لوگ مطمئن ہیں جو انہیں لے کے آئے تھے اسے. تو یہاں اب آئندہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی لڑائی ہے, یہ ورسز عمران خان ہے یا جو ان کے لانے والوں کے لیے ہے؟ یہ لڑائی کس کے خلاف ہے؟ اس میں میرے خیال میں تو لانے والوں سے غلطی ہو گئی کہ ٹائم کا چوائس غلط تھا. چوائس غلط تھا کہ اکنامکلی پاکستان اس سٹیج پہ پہنچ گیا تھا. پاکستان نے آج تک خود اپنے طور پہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ بلاک پالیٹکس ختم ہو گئی, اب ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. عمران خان کو لانے والوں نے کوشش تو یہی کی تھی کہ اس میں اکانومی بہتر ہو جائے گی, ای ڈی کی طرح یہ فنڈ بھی مانگ کے لے آئے گا, باہر سے فنڈ بھی, وہ ہمیں ریمیٹنسز بھی آ جائیں گی اور یہ ملک جو ہے ہم چلا لیں گے. کرونا کو بھی شاید وہ ویژولائز کہ یہ تو ایک ویسی آفت ہے نا جو آ پڑی ہے. اور ان کا یہ تھا کہ پرویز مشرف کا تسلسل بنایا جائے, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائی جائے, اس بندے کو اوپر رکھا جائے. آپ دیکھیں اس کی حیثیت کیا کہ اس کے ساتھ تمام نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں, وہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. ہمارے پاس انڈسٹری کون سی ہے, ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن, ریونیو کلیکشن جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. وزڈم, میں بار بار کہتا ہوں کہ وزڈم پریویل نہیں کی, انہوں نے وہ لائے ہیں. اب چونکہ پی ڈی ایم میں بھی وہی بندے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ سیاست کرتے رہے, ایک دوسرے کے لوگ پھول دونوں جانتے ہیں. پی ڈی ایم ان سے ڈرنے والی نہیں ہے. پی ڈی ایم ان سے ڈرنے والی نہیں ہے. وہ ڈرانے کی کوشش کریں گے کہ اسی انداز میں ہم چلاتے جائیں. مثلا فضل الرحمان کو پیچھے ہٹا کے تو خادم حسین رضوی جیسے مینٹل لیول کو انہوں نے ڈیولپ کیا, پروموٹ کیا. اس کے ساتھ خود اس الجھن کا شکار ہو گئے کہ بھئی اب اس کو کیسے سمیٹیں. اب جتنا ٹکراؤ اگر آپ غور کریں تو زرداری کو یا بلاول کو مارا جا سکتا ہے, فضل الرحمان کو نہیں پکڑا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, نیب انہیں ڈرا بھی نہیں سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا مطلب ساتھی ہے, ان کے ساتھ مل کے سارے کام کرتا رہا. اور اس سے کون سی چیز ساتھی تو پھر نواز شریف بھی رہے ہیں, اور وہ جو دونوں کے سخت ترین زیر تاب جو اس وقت وہ فیملی ہے. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ سخت ترین جو زیر عتاب ہے وہ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی اس نے کوشش کی ہے, اور اس حد تک کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ اب اس کے ساتھ بن نہیں رہی. وہ بنانا چاہ رہا تھا, جب بگڑ گئی ہے تو وہ باہر آیا, کیونکہ وہ اس کا جو ہے اتنا اب طاقت نہیں رہی کہ وہ بندے توڑ سکے. جب وہ بندے نہیں توڑ سکتا, وہ ایک نئی پارٹی, پہلے اس ملک کے اندر بدقسمتی تھی, راتوں رات نئی سے نئی پارٹی بن جاتی تھی. جب وہ بندے نہیں توڑ سکا, اور کیوں نہیں توڑ سکا کہ وہ ادارے کمزور ہیں. اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس نے ان کو اس قدر کمزور کر رکھا ہے کہ وہ توڑ نہیں سکتے. ورنہ میرے ملک کے اندر ہی میرے سامنے
शेख रफ़ीक को हमने इलेक्शन में खड़ा किया, शेख रफ़ीक वर्सेस जनरल वो था अंसारी, जनरल अंसारी, जी। मुकाबला था। रात को ISI के गुलाम अमीर साहब ने आके पीर अशरफ को विड्रॉ करवाया और 35 नशिस्तों पे फैसले इस अंदाज में, इदारों को इस अंदाज में, इन्हीं सियासतदानों ने उन इदारों को डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं तहसील लेवल तक ले गए। सियासत में इस अंदाज में वो अब मदाखलत जारी है। अब वो इसकी में कोशिश कर रहे हैं, ये लड़ाई तो एक्चुअली ये है कि भाई आप इतनी मदाखलत ना करें, हमारे तक रहें, हमें ना निकालें, सिर्फ इतनी और उस लड़ाई में अब मुझे नज़र आता है कि PDM की तहरीक डेंट ज़रूर डाल जाएगी, बहुत बड़ा डेंट डालेगी और इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और एक तो मैं समझता हूँ कि PDM को खाली इस अंदाज में नहीं कि उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इमरान खान को निकाल दिया जाए इक़्तिदार से, ख़त्म कर दिया जाए, फ्रेश इलेक्शन करवा जाए। एक हिस्सा ये चाहता है, एक हिस्सा ये चाहता है कि नहीं जनाब, ये सिलसिला चले, इमरान खान साहब आउट हों और लेजिस्लेशन की जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं, इस इदारे की या किसी और इदारे की मदाखलत कम से कम की जाए। एक आप फिर दोबारा एक ट्रुथ कमीशन की, उसके अंदर 26 नुकात के अंदर फिर वही बात हो रही। जो आपके कहने का मतलब है कि जो ऑप्शंस हैं उनके सामने या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसमें एक ओपिनियन ये है कि आइंदा जो मिसाक जमहूरियत हो वो पार्लियामेंट में हो। पार्लियामेंट यानी इमरान खान को पीछे हटा के एक ऐसा कंसेंसस गवर्नमेंट या एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप बनाई जाए जिसका काम ये हो कि वो एक मिसाक जमहूरियत करे यहाँ पे। तो लेकिन जो खुफिया हाथ हैं, क्या वो ये सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे? और उनकी मौजूदगी में क्या PDM इमरान खान को हटाने में कामयाब हो जाएगी? वो एक हमारा है प्रोवर्ब है, चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। इसलिए मैं स्ट्रेट अवे तो नहीं कहूँगा कि वो छोड़ देंगे, कोशिशें हैं, प्रेशराइज होता जाएगा, क्योंकि इसमें तो और भी सिलसिले आप मुझे मौका देंगे तो बात होगी कि इसमें जब आप ये मिसाक जमहूरियत कर लेंगे, जमहूरी अंदाज में चलाएंगे, तो इस मुल्क के अंदर आपको इनकम टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको करके खाना पड़ेगा। पहले इस मुल्क में कभी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ नहीं हमने खाया, हमेशा एड मिलती रही है और हम हमेशा अपना जियो स्ट्रेटजिकल जो एग्जिस्टेंस है हमारी, उसका हम फ़ायदा उठाते रहे, कर्ज़े लेते रहे। कि सीधी सी बात है, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ पेशावर बड़ा बेर अड्डा दे के वो क्या था, मैं U2 वो उड़ा के, तो पैसे ही पैसा था, जहाद करके पैसे ही पैसा था, जहाद वापस करके पैसे ही पैसा था। आपने हर जगह पे करके नहीं खाया। अब ब्लॉक पॉलिटिक्स के खात्मे के बाद आपको खुद करना पड़ेगा। जब आपको खुद करना पड़ेगा तो आपको रेवेन्यू कलेक्शन का या टैक्स देने का कल्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। आपको आना दुआनी बचा के तो जो है इनकम बनानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप जो है वो एक्साइज ड्यूटी टैक्स चोरी कर लें, बिजली चोरी कर लें। ये तिजारत हो रही है इस मुल्क के अंदर। ताजर का अंदाज़ सोचने का, पाकिस्तान के अंदर ताजर भी, मेरे नज़दीक के ताजर और मार्केटें भी वो उस अंदाज में नहीं है कि तिजारत करके खाएं। ईजी वे जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुआ है, सारे को तोड़ना पड़ेगा। हम अकीदे के ज़ोर पे चल रहे हैं, अक्ल के ज़ोर पे नहीं चल रहे। अकीदे के ज़ोर पे जब हमने चलना बंद किया, अक्ल पे चलना शुरू किया, तो मुझे तो ये पार्टियाँ भी नज़र नहीं आती। विज़डम आगे बढ़ती, इदारे की बात छोड़ दें, इदारा जो आज तक करता रहा, जिस तरह लोकल बॉडीज जिस तरह BD सिस्टम के अंदर बंदे डेवलप करके, अब वो पिंडी वाला शेख रशीद जिस अंदाज में डेवलप किया, हमारा साथी था। ये अब नहीं चले। हम आते हैं दोबारा PDM के ऊपर। PDM ने, गवर्नमेंट ने अपनी ताकत इस्तेमाल की PDM को दबाने के लिए, कोरोना का हथियार भी इस्तेमाल किया, लेकिन PDM की मज़ामत वो भी गवर्नमेंट की ताकत के जवाब में किसी तरह कम नहीं थी। गिरफ्तारियां उन्होंने दी और उन्होंने आज की जो
صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جلسہ کریں گے، اور بلکہ جلسہ تو یہ ہے کہ جلسہ تو 3 دن سے چل رہا ہے وہاں پہ ملتان میں. تو پی ڈی ایم نے یہاں یہ مزاحمت کر کے خود اب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ حکومت اگر انہیں دبائے گی تو وہ دبیں گے نہیں. تو پی ڈی ایم نے ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ جنوری میں عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی. تو وہ اس ٹارگٹ کو کس طرح اب نظر آتا ہے آپ کو، وہ پورا کر لیں گے، اس کو اچیو کر لیں گے؟ ان کا تو ڈو اینڈ ڈائی والی سٹیج آ گئی. اگر وہ نہیں کرتے، اسی انداز میں چلتا ہے سلسلہ، تو مزید یہ جو ہے ان کی پکڑ دھکڑ جاری رہے گی، ان کو گالیاں پڑتی رہیں گی. پی ڈی ایم کے تمام سیاستدانوں کے لیے یہ عذاب بنتا رہے گا، اور ملک زیادہ ڈیموکریٹائز ہونے کی بجائے یہ ڈیموکریٹائز ہوتا چلا جائے گا. اور ایک ادارہ جو جس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ اس کنٹرول کی پوزیشن میں اب نہیں رہے گا ہسٹوریکلی، کیونکہ باہر سے ہمیں اب وہ آمدن نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے کہ سعودی عرب کیوں ان کو پیسے دے گا کہ جب اس کی بات نہیں مانیں گے. متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اب بالکل عرب نیشنلزم خطرے میں پڑا ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ الگ کر رہا ہے، قطر اپنے حوالے سے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. وہ سعودی عرب جو سب سے پیچھے رہ گیا کہ وہ ایک چھوٹا سا خطہ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی آمدن 400 ارب ملتی تھی. اس دفعہ کرونا نے 100 ارب تک لے آئے اس کی. جی اس کی جب انکم ختم ہوئی ہے تو اس کو بھی فری اکنامک زون بنانا پڑے گا، اسرائیل کے ساتھ مل کے بنانا پڑے گا، مصر کے ساتھ مل کے بنانا پڑے گا. اس کی اپنی پالیسی بدلے گی. یہ جو کر کے کھاتے تھے وہ اب نہیں. ابھی بھی میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ شاید عقیدہ ہے کہ شاید ہماری ضرورت کسی کو پڑ جائے اور پھر ہمیں وہ بارش شروع ہو جائے ڈالروں کی. نہیں، وہ اب صورتحال تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نہ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اب ویسے کچھ بھی اس طرح ہونے کا امکان نہیں ہے. آپ کی گفتگو سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں نظر آ رہے ہیں، اور آئندہ یعنی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یعنی آئندہ اگر یہ عمران خان کی حکومت چلے جائے گی تو پی ڈی ایم کے لیے چیلنج ہوگا کہ الیکشن کروانے ہیں یا اسی پارلیمنٹ سے نئی قانون سازی کروانی ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان یا پی ڈی ایم کا کسی اس پارٹی کو، تمام پارٹیوں کو ملا کے اقتدار دے دو، پاکستان کو اقتصادی طور پہ مضبوط وہ نہیں کر سکتے. ان جو اکنامک کرائسس ہیں ان میں سے وہ بھی نہیں نکال سکتے جب تک کہ وہ طے نہ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولیں. یقین کریں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، آج تک جھوٹ بول رہے ہیں. ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی اور عربی اجمی اور یہ برادر ہوڈ اور فلاں اس کو ہم نے چھوڑ دینا. اپنے مفادات جو ہے دیکھنے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہمارا کہاں پہ سرو ہوتا ہے. اگر بھارت کے ساتھ دوستی سے ہوتا ہے تو وہ کرنی پڑے گی ہمیں. اور وہ پی ڈی ایم میں بھی مجھے وہ گٹس نظر نہیں آتے ابھی. وہ ادارہ یا کچھ لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ، ایک ادارے کی میں ذکر نہیں کروں گا، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ ابھی بھی شاید اس طرف نہ جائیں. اگر نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سروائیو نہیں کرے گا. لیکن اگر آرام سے عمران خان کو بدل کے یہ سیاست کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بہتر کر لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بہتر کر لیتے ہیں، ووٹ جس کو پڑتا ہے اس کے مطلب ہے ڈیموکریٹکلی وہی الیکٹ ہو کے ہے. اگر یہ طے کر لیتے ہیں، کسی کی انٹرونشن ختم کر لیتے ہیں اس قدر، اور اس سے پھر ان کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہاں تک نہیں ہوگا کہ اگر اس کو ختم کر کے دوبارہ وہی کام شروع ہو جائے، وہ کافر ہے وہ کافر ہے، وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ نہیں آگے چلیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مساق جمہوریت نیا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور اسی سے ہی سیاست مستحکم ہوگی. سیاست مستحکم ہوگی تو پھر ہی ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا.